وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے جو ہے وہ تزکیہ نفس کے بارے میں ایک سوال کیا ہے، میں اس کا جواب عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلے تو یہ یاد رکھیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ اور دوسری بات، وہ دشمن سب سے بڑا قوی اور طاقتور ہوتا ہے جس کو آدمی دیکھ نہ سکے، وہ چھپ کے وار کرے۔ ہم شیطان کو نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھ سکتا ہے، تو اس کا وار جو ہم پہ ہوگا وہ بڑا سخت اور بڑا قوی ہوگا۔ تو اب ہمیں اس ذات کا سہارا لینا ہوگا، یا ایسے قلعے میں ہمیں پناہ لینی ہوگی جو ہمیں اس شیطان سے بچا سکے، اور وہ یقیناً خالق لم یزل کا سہارا ہی ہے، اور خالق لم یزل کی رحمت ہی ہے جو ہمیں جو ہے وہ شیطان کے خفیہ چالوں سے یا شیطان کی فریب کاریوں سے ہمیں بچا سکتی ہے۔ یہاں پہ میں حضور ضیاء الامت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک قول نقل کرتا چلوں۔ آپ ضیاء القرآن میں فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے حسین میں، یعنی ایک قلعے میں گھیرا ہوا ہوتا ہے، ایسا مضبوط قلعہ اللہ کے وہ ذکر کا کہ جس کے اندر شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ اور جب وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ قلعہ جو اس کے چاروں طرف تھا وہ ٹوٹ جاتا ہے، وہ حصار چاروں طرف سے ٹوٹ جاتا ہے۔ اب شیطان کے لیے راستہ کھل جاتا ہے، شیطان جس طرف سے بھی چاہے حملہ آور ہو سکتا ہے۔ تو اگر انسان کو بچنا ہے شیطان کے حملوں سے تو اسے ہر وقت اپنی زبان کو ذکر الہ سے، ذکر الہی سے تر رکھنی ہوگی، تاکہ وہ شیطان کے حملوں سے، فریب کاریوں سے جو ہے وہ بچ سکے۔ اب شیطان اتنا لعین ہے کہ اس نے جو ہے وہ مہلت لے رکھی ہے۔ اس نے عرض کیا اللہ کی بارگاہ میں کہ قال انظرنی الی یوم یبعثون، کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جس دن انسان دوبارہ زندہ کیے جائیں۔ تو اللہ نے فرمایا قال انک من المنظرین، تمہیں مہلت دے دی گئی۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 14-15 ہے۔ مگر دوسری جگہ پہ اس نے پھر یہ بھی کہا کہ میں بندوں کو بہکاؤں گا، ان کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ فرمایا فبما اغویتنی لاقعدن لهم صراطک المستقیم، چونکہ تو نے مجھے گمراہ کیا ہے میں بھی تیرے سیدھے راستے پر بیٹھ کر بنی آدم کو گمراہ کروں گا، ان کو بہکاؤں گا، سیدھے راستے سے انہیں موڑنے کی کوشش کروں گا۔ اب صرف یہ نہیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں صرف انہیں آگے سے گمراہ کروں گا یا پیچھے سے یا دائیں سے بائیں سے، بلکہ فرمایا ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، میں ان کے پاس آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے آؤں گا، اور تو ان میں سے اکثر کو شکر گزار نہ پائے گا۔ اب اس آیت میں، سورہ اعراف کی آیت نمبر 17 میں ایک نقطہ یہ ملتا ہے کہ جو آدمی شکر گزار ہوتا ہے، کوئی نعمت ملتی ہے الحمدللہ الحمدللہ کہتا رہتا ہے، کوئی چیز بھی اسے ملتی ہے ہر وقت اللہ کا شکر ادا کرتا رہتا ہے، تو وہ شیطان کے بہکاووں سے بچتا رہتا ہے۔ تو الحمدللہ کہنا بھی ایک ذکر ہے۔ تو جو انسان کسی بھی ذکر میں لگا رہتا ہے، چاہے وہ اپنی آخرت کے بارے میں سوچ رہا ہے، یہ سوچنا بھی ایک ذکر ہے، فکر ہے، یا پھر زبان سے جو ہے وہ درود پاک پڑھ رہا ہے، یا اللہ کو پاک کہہ رہا ہے، سبحان اللہ کہہ رہا ہے، یا اس کی تسبیح جو ہے اس کی مالا جپ رہا ہے، الحمدللہ الحمدللہ کہہ رہا ہے، تو اس صورت میں بھی وہ شیطان کے جو ہتھ کنڈے ہیں اس سے بچ سکتا ہے۔ اور یہاں پہ میں حضرت سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول جو ہے وہ ذکر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو ابھی میں نے سورہ اعراف کی آیت نمبر جو ہے وہ 17 پڑھی، اس کے تحت آپ فرماتے ہیں کہ سامنے سے مراد یہ ہے کہ میں ان کی دنیا کے متعلق وسوسے ڈالوں گا کہ کہیں تم دنیا میں غریب نہ رہ جاؤ، ایسا نہ ہو ویسا نہ ہو، تم زیادہ سے زیادہ مال کمانے کی کوشش کرو، حلال ہو حرام ہو جیسا ہو بس جمع کرتے رہو۔
اور پیچھے سے مراد یہ ہے کہ ان کی آخرت کے متعلق وسوسے ڈالوں گا کہ چلو آخرت کو جو ہوگا دیکھا جائے گا، یہاں تو عیش و عشرت کی زندگی گزار لو، یہاں تو خوب جو ہے وہ اپنی موج مستی کر لو، یہ سارا کچھ۔ اور دائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کے دین میں شبہات ڈالوں گا، یعنی دین اسلام بہتر نہیں ہے، دوسرے دین میں دیکھو کتنی آسانی ہے، کتنی سہولت ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور بائیں سے مراد یہ ہے کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا۔ اب یہ جو چوتھا قول ہے نا کہ ان کو گناہوں کی طرف راغب کروں گا، گناہوں کے ذریعے ان کے جو حصار والا ایک کلا تھا نا، حصار، وہ توڑنے کی کوشش کروں گا۔ تو آج اگر انسان غور و فکر کرے کہ وہ اگر کسی کے ساتھ بیٹھا ہوا ہے تو تب بھی گناہ سے نہیں بچ رہا، کہ اس کے ساتھ بیٹھ کے کبھی غیبت کر رہا ہے، کبھی چغلی کر رہا ہے، کبھی کسی کے بارے میں جو ہے وہ طرح طرح کے باتیں کر کے اس میں جھوٹ کا بھی جو ہے وہ شکار ہو رہا ہے۔ اور اگر اکیلا بیٹھ رہا ہے تو اب اس کا اکیلا پن، یعنی اس کی تنہائی بھی جو ہے وہ پاک نہیں ہے۔ ایک تو اس کی جلوت بھی پاک نہیں ہے، اس کی خلوت بھی پاک نہیں ہے۔ خلوت کس طرح پاک نہیں ہے کہ اس کے ہاتھ میں موبائل ہے، تو کبھی اس کی سکرین پہ کوئی گانا چل رہا ہوگا، کبھی کوئی جو ہے وہ ویڈیو چل رہی ہوگی، اس طرح کی طرح طرح کی چیزیں، یعنی شیطان ہر لمحہ جو ہے وہ ضائع نہیں ہونے دیتا، وہ چاہتا ہے کہ جو نیک مسلمان ہے میں اس کو کسی طرح سے جو ہے وہ گناہوں کی طرف راغب کرتا رہوں، اس کے دل پر سیاہ نقطے لگتے رہیں، یہ فل گناہ کی طرف مائل ہو جائے۔ اب اس کو قرآن و حدیث کی باتیں اگر آپ سناتے رہیں تو اس پہ اثر نہیں کریں گی۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، شیطان سے پناہ مانگنے میں غفلت نہ کرو، کیونکہ تم اگرچہ اس سے دیکھ نہیں رہے لیکن وہ تم سے غافل نہیں ہے، یعنی شیطان تمہیں ہر وقت ہر لمحہ دیکھ رہا ہے۔ اور ایک حدیث کی روح سے اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ شیطان ہمارے جسم میں اس طرح سرایت کر جاتا ہے یا اس طرح حرکت کر رہا ہے، جس طرح خون ہماری رگوں میں دوڑ رہا ہے اس طرح شیطان ہمارے پاس ہے۔ اب امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو شیطان کو پکڑنے کے گر جانتے ہیں، انہوں نے بتایا کہ شیطان کے شر سے اپنے آپ کو حتی الامکان بچاؤ، اور اس سلسلے میں تمہارے لیے سب سے بڑی یہی دلیل کافی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہَمَزَاتِ الشَّيْطَانِ، بلکہ من ہمزات الشیاطین، ایک نہیں جمع کا صیغہ فرمایا، وَقُلْ رَبِّ أَعُوذُ بِكَ مِنْ ہمزات الشیاطین وَأَعُوذُ بِكَ رَبِّ أَنْ يَحْضُرُونِ، کہ تم عرض کرو، یوں اللہ کی بارگاہ میں عرض کرو، اے میرے رب میں شیطانوں کے وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں، اے میرے رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ شیطان میرے پاس آئے، یعنی ہم اسے تو نہیں دیکھ رہے، یا رب العالمین تو اسے دیکھ رہا ہے، مجھے اپنے اس شریر دشمن سے محفوظ فرما جو ہمارا سب سے بڑا ازلی دشمن ہے، اس سے ہمیں جو ہے وہ پناہ عطا فرما۔ تو امام غزالی فرماتے ہیں، نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم جو سارے جہان سے بہتر، سب سے زیادہ معرفت رکھنے والے، سب سے زیادہ عقل مند اور اللہ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ رتبہ اور فضیلت رکھنے والے ہیں، انہیں اس بات کی ضرورت ہے کہ شیطان سے اللہ کی پناہ مانگیں۔ تو تمہاری حیثیت کیا ہے، ہماری حیثیت کیا ہے؟ حالانکہ تم جاہل، عیب و نقص والے، غفلت میں ڈوبے ہوئے، تو کیا تم شیطان سے اللہ تعالیٰ کی پناہ لینے کے محتاج نہیں ہو؟ یعنی ہو، یقیناً محتاج ہو، اور بہت زیادہ محتاج ہو۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہر وقت اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہو۔ اب یہاں پہ حضرت شقیق بلخی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ایک قول بھی ذکر کرتا چلوں۔ آپ فرماتے ہیں، روزانہ صبح کے وقت شیطان میرے پاس آگے پیچھے دائیں بائیں سے آتا ہے، میرے سامنے آ کر کہتا ہے، تم خوف نہ کرو، بے شک اللہ عز و جل بڑا غفور اور رحیم ہے۔ یہ سن کر میں یہ آیت پڑھتا ہوں۔ اب شیطان کی ایک چال یہ ہوتی ہے کہ انسان کو جو ہے وہ گمراہ کرے، تو یہ وسوسہ ڈالتا ہے کہ اللہ تو بڑا غفور الرحیم ہے، تمہیں معاف کر دے گا۔ اور یہ آیت ہے وَإِنِّي لَغَفَّارٌ لِمَنْ تَابَ وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا ثُمَّ اهْتَدَىٰ، اور بے شک میں اس آدمی کو بہت بخشنے والا ہوں جس نے توبہ کی اور ایمان لایا اور نیک عمل کیا پھر ہدایت پر رہا، یعنی گناہ کر لیا تھا، اب دوبارہ گناہ کی طرف نہیں پلٹا، بلکہ وہ گناہ سے بچنے کے لیے جو ہے وہ نیک عمل کرتا رہا، اور اس پر جو ہے وہ اس نے استقامت اختیار کر لی۔ مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بخشنے والا تو ہے، لیکن اس آیت کے مطابق ان لوگوں کو بخشنے والا ہے جو توبہ و ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں، لہٰذا میں عمل سے بے پرواہ نہیں ہو سکتا، اور شیطان میرے پیچھے سے مجھے یہ خوف دلاتا ہے کہ میری اولاد محتاج ہو جائے گی، تب میں یہ آیت پڑھتا ہوں۔
وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، اور زمین پر چلنے والا کوئی جاندار ایسا نہیں جس کا رزق اللہ کے ذمہ کرم پر نہ ہو۔ مراد یہ ہے کہ مجھے رزق کی فکر ڈال کر اللہ سے غافل نہ کر، کیونکہ رزق تو اسی کے ذمہ کرم پر ہے۔ پھر شیطان میری دائیں طرف سے آ کر میری تعریف کرتا ہے۔ اس وقت میں یہ آیت پڑھتا ہوں، والعاقبۃ للمتقین، اور اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے، یعنی مجھے اچھا کہنے کا کوئی فائدہ نہیں، میں اچھا تب ہوں گا جب میرا انجام اچھا ہوگا، اور انجام تب اچھا ہوگا جب میں متقی بنوں گا۔ پھر شیطان میری بائیں طرف سے نفسانی خواہشات سے کچھ لے کر آتا ہے، تو میں یہ آیت پڑھتا ہوں، وحیل بینہم وبین ما یشتہون، اور ان کے درمیان اور ان کی چاہت کے درمیان رکاوٹ ڈال دی گئی۔ مراد یہ ہے کہ نفسانی خواہشات سے دور رہنے میں ہی کامیابی ہے۔ اب یہاں پہ آخر میں صرف غوث اعظم سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک واقعہ ذکر کر کے جو ہے وہ اختتام کرتا ہوں۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ کے پاک ولی ہیں، تمام ولیوں کے سردار ہیں، تمام ولیوں کی گردن پہ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ولایت کا پاؤں موجود ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو بھی شیطان نے جو ہے وہ گمراہ کرنے کی کوشش کی، اپنے ہتھ کنڈے استعمال کیے۔ پہلا تیر پھینکا غوث اعظم جب عبادت کر رہے تھے، تو کہنے لگا شیطان بادل بن کر اوپر آسمانوں پہ آیا اور کہنے لگا میں تیرا خدا ہوں، عبادت کرنا چھوڑ دے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ تو خدا نہیں ہو سکتا، کیونکہ خدا تو عبادت کا حکم دیتا ہے اور تو مجھے عبادت سے منع کر رہا ہے، اور جو اللہ کا سب سے محبوب بندہ، محبوب ہستی ہے، وہ کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہیں، تو ان کو کبھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ آپ عبادت نہ کریں، تو مجھے کہہ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ تو شیطان ہے، تو رحمان نہیں ہے۔ اب شیطان کو جب پتہ چلا کہ غوث اعظم نے مجھے پہچان لیا ہے، وہ شیطان کی معرفت رکھتے ہیں، تو غوث اعظم کو جو ہے وہ اب گمراہ کرنے کے لیے دوسرا اسی میں تیر پھینکا کہ اے غوث اعظم، اے عبد القادر جیلانی، شکر کر کہ تجھے آج تیرے علم نے بچا لیا ہے۔ تو اب یہ دوسرا تیر تھا کہ اگر بچنے کی نسبت علم کی طرف کی جائے گی تو پھر یہ گمراہ ہو جائیں گے، ولایت کے درجے سے گر جائیں گے۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ مجھے میرے علم نے نہیں بچایا ہے، مجھے میرے اللہ نے بچایا ہے۔ اب یہ تو دوسرا جال پھینک رہا ہے کہ میں جب یہ سمجھوں گا کہ مجھے میرے علم نے بچایا ہے، میں بہت بڑا عالم ہوں، میں بہت بڑا جاننے والا ہوں، تو پھر اس کے ذریعے میرے اندر عجب، خود پسندی اور تعجب اور اس طرح کا غرور و فکر اور تکبر آئے گا اور تو مجھے گمراہ کر لے گا۔ لیکن یاد رکھ، اللہ کی رحمت میرے شامل حال ہے، تو مجھے گمراہ نہیں کر سکتا۔ تو یہ ساری باتوں کا نچوڑ اس بات پہ ہے کہ انسان ہر وقت اپنے آپ میں غور و فکر کرتا رہے، اللہ کا ذکر کرتا رہے، تو وہ شیطان کے چنگل سے، شیطان کے ہتھ کنڈوں سے اور اس کی فریبکاریوں سے جو ہے وہ بچ سکتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جو ہے وہ شیطان کی چالوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔